بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا ویک اچھا گزرا؟ گڈ. چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد پھر آج کا سیشن سٹارٹ کرتے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، ہر قدم پر آسانیاں فرمائے اور ہمیں محسنین جیسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اپنی نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، کیونکہ جو علم اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے انشاءاللہ وہ ہمارے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے. اور اگر اس کے پیچھے کوئی اور لالچ ہو تو پھر قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ایسے شخص کو ملے گی. تو اخلاص نیت کی دعا مانگیے سب. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. آمین. آج کا ہمارا جو سبق ہے انشاءاللہ اس میں ہم نماز کے معنی کو دوبارہ دیکھیں گے اور آج ہم نماز کی شرائط کو سٹارٹ کریں گے. نماز کی شرائط جو ہیں اس میں کچھ شرائط کی ہم ڈیٹیل میں جیسے تفصیل دیکھیں گے اور کچھ میں جیسے بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، سمپل سی بات ہے، تو ان کو بس مختصر سا گزریں گے کہ اس شرط کو کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے نماز سے پہلے خاص طور پر. اور اس کلاس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نماز کو ہم نے فکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، درست کرنا ہے. اور نماز درست ہم کیسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بتائیے؟ یعنی نماز کو ٹھیک ہم کیسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کو سنت کے مطابق انشاءاللہ سیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر عبادت، چاہے وہ ہمارا ایمان ہے، چاہے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان سب عبادات کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. انشاءاللہ عبادت کے اصول آپ سب کو کلیئر ہو گئے؟ ماشاءاللہ میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس نے بہت پیارا پیارا ہوم ورک کیا، اور یہ ہوم ورک کروانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ آپ کو یاد ہو جائیں اس طرح سے نا. یعنی جب آپ کوئی بھی چیز لکھتے ہیں نا تو وہ پھر آپ میسٹر کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ اب آپ کو 6 اصول یاد ہو گئے. ایک کوئک سا ریویو انشاءاللہ، کیونکہ کچھ چیزوں کے بارے میں شاید آپ تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہوں، تو ہم 1-2 پوائنٹس عبادت کے اصول کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو ریویو بھی کر لیتے ہیں. اگر کوئی اپنے گھر میں قرآنی آیات یا دعائیں لگاتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا وہ اپنے نوٹس بورڈ پہ لگاتے ہیں یا اپنے گھر میں مختلف جگہوں پہ، تو اس میں سے کس صورت میں ایسا کرنا درست ہے آپ مجھے بتائیں. نمبر 1 تاکہ ان آیات کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت ہو جائے. نمبر 2 تاکہ ان کو دیکھ کر یاد دہانی اور پڑھنے والا علم نافع سیکھے. نمبر 3 گھر میں ڈیکوریشن اور سجاوٹ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. اس کا مطلب آپ سب کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جو عبادت کی شرائط ہے اس میں نمبر 2 آپشن کریکٹ ہے. نمبر 1 کریکٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کسی چیز کو لٹکانے سے برکت نہیں ہوتی. یہ چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. جنہوں نے بھی نمبر 1 لکھا ہے نا، نمبر 1 اور 3 آپشن غلط ہیں. ایک تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ کوئی چیز ہینگ کر لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے برکت ہو جائے گی، تو برکت انسان کے اعمال سے ہوتی ہے، صرف چیزوں کو ہینگ کرنے سے برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، اب یہ کہ گاڑی یا سواری میں قرآن کا مصحف رکھنا، کچھ لوگ نا اپنی گاڑیوں میں قرآن رکھتے ہیں، تو اب بتائیں کہ یہ کس صورت میں درست ہے. نمبر 1 تاکہ اس کی تلاوت کی جا سکے جب ڈرائیور کو موقع ملے یا اس میں بیٹھے مسافروں کو. آپشن 2 تاکہ اس کی برکت سے گاڑی حادثات اور شر سے محفوظ رہ سکے. آپشن 3 تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان کی گاڑی. کلیئر ہے سب؟ شور ہے؟ لاک کر دیں آنسر 1. اچھا، کچھ نے آپشن 2 بھی لیا. اب آپ دیکھیں آپشن 1 کریکٹ ہے.
قرآن جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے. اس کی تلاوت کریں، اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں. آپ دیکھیں ایک کتاب کو اگر آپ کہیں پہ رکھ دیتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی اگر ہم اس کو پڑھ کے اپنے عمل میں نہیں لے کر آتے. انہی چیزوں کو تو ہم نے درست کرنا ہے نا. اور یہ اچھی بات ہے اگر آپ لوگ ایسا سوچتے ہیں، کیونکہ آپ اس کلاس میں آپ اسی لیے آئے ہیں نا، تاکہ آپ اگر کوئی بھی چیز آپ کی انفارمیشن میں ہے اور وہ غلط ہے تو آپ اس کی اصلاح کر سکیں. آپ دیکھیں کہ جس طرح کھانا پلیٹ میں پڑا ہوا ہو اور آپ کو بہت سارے اس کے فوائد پتہ ہوں اور آپ کو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہو، لیکن آپ اس کو پلیٹ میں ہی رہنے دیں کہ اس کو دیکھ دیکھ کے میرا پیٹ بھر جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے، نہیں نا. اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ قرآن مجید کو ایک بک شیلف میں رکھ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس بک شیلف کی وجہ سے اس کمرے میں برکت ہو جائے گی، یا گاڑی میں لٹکا دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے قرآن بھی ملتے ہیں ہینگ کرنے والے، یا آپ گاڑی میں رکھ دیتے ہیں کسی گاڑی میں برکت ہوگی، تو چیزوں میں برکت نہیں ہوتی. برکت انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. استاذہ کے بہت زبردست لیکچر ہیں کن مبارکن، کہ مبارک بنیے، اور پورا لیکچر اس میں مختلف ٹپس دی گئی ہیں، مختلف اعمال بتائے گئے ہیں جس سے ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی زندگی میں خیر و برکت لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تھا کہ چونکہ یہ ایک کامن سی بات ہے، تو ایک فتویٰ ہے یہ ابن باز کا، اور اس کو پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کلیرٹی مل جائے گی. آپ اسلام کی ہوئے پہ جا کے یہ فتویٰ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اب کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا وہ قرآنی آیات کو حفاظت اور بچاؤ کے لیے لٹکا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سائل نے جس کا ذکر کیا اگر تو یہ اس لیے ہو کہ اس سے لوگوں کو نفع مند شے کی تعلیم اور نصیحت کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ٹھیک ہے. جو آپ سب نے ماشاءاللہ آپشن چوز کیا نا، کہ آپ نے گھر میں کچھ دعائیں لٹکا دیں، آپ نے کچھ آیات لٹکا دی تاکہ آتے جاتے آپ ان کو پڑھیں، دیکھیں، آپ کو یاد دیں. بعض آپ دیکھیں ہم لوگ کچن میں دعائیں لگا دیتے ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، مہمان کے لیے دعا. وہ کس لیے ہم لگاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں یاد بھی رہے اور پڑھ پڑھ کے یاد ہو جائیں دعائیں نا، اور کوئی مہمان آئے تو اس کو بھی یاد دہانی ہو جائے. تو اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ تعلیم اور نصیحت، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ اس کے ساتھ شیطان اور جن سے بچاؤ ہوتا ہے تو اس کے متعلق مجھے کسی دلیل کا علم نہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتی کہ صرف دعاؤں کو لٹکا لینا یا آیات کو لٹکا لینے سے جنات و شیاطین سے بچاؤ ہو جائے گا. پھر دوسری بات ہے کہ گاڑی میں مصحف رکھنا، اور اسی طرح گاڑی میں تبرک کے لیے مصحف رکھنا بھی مشروع نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ملتی ہے. لیکن اگر یہ اس لیے رکھا جائے کہ سوار ہونے والے اس کی تلاوت کریں اور پڑھیں، یا پھر بعض اوقات وہ خود پڑھیں، تو یہ اچھی بات ہے اور جس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ سب کو بات کلیئر ہو گئی نا کہ ہم نے اپنے عمل سے اپنی زندگی میں خیر و برکت لے کر آنی ہے انشاءاللہ، اللہ پہ توکل و بھروسہ کر کے. صرف کچھ چیزوں کے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمارا عمل بہتر نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی شرک اصغر اور اکبر سے محفوظ رکھے. اس دعا کو مانگے سب. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جانتے ہوئے شرک کرنے سے، اور تجھ سے بخشش چاہتا ہوں ان چیزوں سے جسے میں نہیں جانتا. چلے اب اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. نماز کے معنی یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیے تھے، جسٹ ریویو. نماز کے دو معنی ہیں ڈکشنری میں. نماز کا میننگ کیا ہے؟ دعا کرنا. اور ٹرمینالوجی میں یعنی کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کریں گے نماز کی میننگ کو، وہ یہ ہے. یعنی اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاحی میننگ یا امپلیمنٹنگ میننگ کیا ہے. نماز قولی اور فعلی عبادت ہے جو تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اور تسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ختم کی جاتی. ٹھیک ہے. نماز کی شرائط کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی کام سے پہلے شرائط بتائی جائیں تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟
یعنی آپ کو کہا جاتا ہے یہ اس کام کرنے کی یہ کنڈیشنز ہیں، اس کام کرنے کی یہ ٹرمز ہیں. ٹو فالو، ٹو گائڈ، ویری گڈ. اور امپورٹنس، شاباش. طریقہ پتہ چلے، اس سے خوبصورتی سے کریں تاکہ کام پراپر طریقے سے ہو. ویری گڈ. فلی فوکسڈ ہوں آپ کہ یہ کام کوئی عام سا کام نہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں. اچھا آپ دیکھیں ایک ایکسپیرینس آپ سب نے کیا ہوگا، اکثر ہوتا ہے ایسے کہ بعض دفعہ ہم ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ہماری فیملی میں سے کوئی اپلائی کرتا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جو اس کنٹری کی ایمبیسی نے کنڈیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں یا ٹرمز ریکوائرڈ ہوتی ہیں یا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ میٹ نہیں ہوتی. تب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ریکوائرمنٹس میٹ نہیں ہوتی تو ویزا ڈینائی کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ ریکوائرمنٹس میٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ویزا دے دیا جاتا ہے. جی ہاں، بعض جب آپ دیکھیں اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہوتی پراپر، یا انفارمیشن انکمپلیٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ انفارمیشن میچ نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ ان دونوں باتوں سے ہم سب نے ایک بات یہ سمجھی کہ شرط کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ کسی کام کی اہمیت کو بتاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز کی جو شرائط ہیں اس کا کیا مطلب ہے نا. تو نماز کے صحیح ہونے کی شرائط سے مراد وہ اعمال ہیں جن پر نماز کا صحیح ہونا منحصر ہے. اس طرح کہ اگر ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی خلل آ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی. یعنی جس طرح ہم کسی بھی کام کے لیے کچھ کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہیں، ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہیں تاکہ اس کام کو بہترین طریقے سے کر سکیں، اسی طرح نماز کی بھی شرائط ہے. اگر کسی بھی شرط میں کوئی خلل آئے گا تو ہماری نماز پھر درست نہیں ہوگی. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ نماز کی کتنی شرائط ہیں، کنڈیشنز کتنی؟ 8 ہیں، ٹھیک ہے، اور 6 ہیں. اچھا 8 6 چلیں 5 آپ گیس کر رہے ہیں. چلیں آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے. نماز کی 9 شرائط ہیں، ٹھیک ہے. اچھا کچھ نے 14 بھی لکھتے ہیں، بھئی اتنا آگے نہ جائیں. نماز کی 9 شرائط ہیں. کیا آپ کو نماز کی شرائط معلوم ہے؟ کچھ کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے. جن کو معلوم ہے آپ بتائیے کون کون سی شرط ہے نماز کی. کوئی ایک شرط بتائیں جو آپ کو پتہ ہے نماز کی. وضو، طہارت، شاباش. عاقل ہونا، نیت اللہ کے لیے خالص ہو، وقت کی پابندی، تکبیر، نیت، ستر، جگہ، صفائی، قبلہ رخ، مسلم، قبلہ، کلین ہو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے لیکن رینڈم چیزیں پتہ ہے. تو چلیں اب انشاءاللہ ان کو آرگنائز کر لیتے ہیں. کس وجہ سے نماز کی شرائط کو جاننا ضروری ہے؟ اگر ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی خلل آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہماری نماز درست نہیں ہوگی. تو اس لیے ہم ان ساری شرائط کو جانیں گے. اب میں آپ سے ایک چیز چاہتی ہوں آپ سب کریں، اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں اور ایک ایک شرط کو لکھتے جائیں کیونکہ یہ آپ نے اب یاد کرنی. ابھی آپ کو سیکوینس میں نہیں پتا نا، ہم سیکوینس میں انشاءاللہ ساری شرائط پڑھیں گے تاکہ آپ ان کو یاد رکھیں اور دوسروں کو سکھا بھی سکیں. سب سے پہلی شرط ہے الاسلام. نمبر 1، یہ سائٹ پہ نمبر بھی آپ کو نظر آ جائے. مسلمان ہونا. نمبر 2، العقل، عاقل ہونا. یعنی انسان کو شعور ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے. انشاءاللہ آگے اس کی ڈیٹیل بھی، ابھی صرف نام آپ لکھتے جائیں. نمبر 3، التمییز، صحیح غلط کی پہچان ہونا. جی ہاں جہاں مرضی لکھ لیں، صحیح اور غلط کی پہچان ہونا. نمبر 4، ازالۃ النجاسہ، نجاست دور کرنا، گندگی دور کرنا. نمبر 4 ہے نجاست دور کرنا. نمبر 5، رفع الحدث، حدث کو ختم کرنا یعنی باوضو ہونا، جو آپ میں سے زیادہ کو پتہ تھی.
नंबर 6 सतर को ढांपना, सतरुल औरा। नंबर 6 सतरुल औरा। नंबर 7 दुखूलुल वक्त, वक्त का दाखिल होना, यानी नमाज के वक्त का दाखिल होना। नंबर 8 इस्तकबालुल किबला, किबला रुख होकर नमाज पढ़ना, नंबर 8 है। और नंबर 9 है नियत, यानी नियत अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस होना। ठीक, तो ये हमारी नमाज की 9 शराइत। आपको इसी सीक्वेंस में पता थी कि बस आपको ये पता था वुजू होना चाहिए, किबला रुख होना चाहिए, नमाज का वक्त हो। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें इल्म का सफर कभी भी नहीं रुकता, तो अब आप सब इनको याद कर लें, ये 9 शराइत। ठीक है, और आपका ये काम भी है कि नमाज की 9 शराइत कार्ड पर लिखें और याद करें। और फिर इंशाल्लाह जो आप में से रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप प्यारी सी ये शराइत लिख के शेयर भी करें। जितना लिखेंगे उतनी जल्दी याद होंगी। ग्रुप में भी शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, बच्चों को सिखाएं। चलिए अब एक एक हम इंशाल्लाह शर्त को देख लेते हैं। सबसे पहले अल इस्लाम, मुसलमान होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फरमाया मा कान लिल मुश्रिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह, मुशरिकों का कभी हक नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें। तो पहला आप देखें कि शर्त क्या है कि नमाज पढ़ने वाला मुसलमान होना चाहिए। और अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको मजीद क्लियर कर दिया, इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अकामस्सलाह। अल्लाह की मस्जिदों के आबादकार तो वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर को माने और नमाज कायम करें, ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरें। इन्हीं से ये तवक्को है कि फिर सीधी राह पे चले। ठीक है, तो आप देखें कि कौन हकदार है अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने के, नमाज पढ़ने के, जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाते। तो पहली शर्त क्या है? अल इस्लाम। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि कोई भी है ना कि आपके बेटे का दोस्त जो है वो नमाज को पसंद करता है और आपके घर में आपके बेटे के साथ नमाज पढ़ता है, यानी वो नॉन मुस्लिम है और आपके बेटे के साथ नमाज पढ़ता है, तो क्या उसकी नमाज कबूल हो गई है? नहीं। कौन सी शर्त वो मीट नहीं कर रहा? इस्लाम की ना। यानी आप देखिए, मुझे किसी ने बताया था कि उनके बेटे का दोस्त है, इसी तरह वो आता है और वो रोजे भी सारे रखता है और वो बच्चों के यानी घर में वो कहती है हम जमात कराते हैं, हमारे साथ जमात भी पढ़ता है। तब आप देखें कि अगर कोई नॉन मुस्लिम आप सारे रोजे भी रखता है, नमाजें भी पढ़ता है, लेकिन अगर वो उस अल्लाह पर ईमान नहीं रखता और रोजे आखिरत पर ईमान नहीं रखता, यानी अगर वो मुसलमान नहीं है, तो इन इबादात का फायदा उसको आखिरत में नहीं होगा। फिर दूसरा है आकिल होना, अकल हो। और इसकी दलील क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों से कलम उठा लिया गया, सोया हुआ हत्ता कि जाग जाए, दीवाना हत्ता कि अक्लमंद हो जाए, और बच्चे से हत्ता कि बड़ा या बालिग हो जाए। ठीक है, यानी 3 लोगों, ये जैसे अक्लमंद की कैटेगरी में नहीं आते ना। अल अक्ल जो है ना वो क्या है कि इंसान जाग रहा हो, बाशऊर हो, यानी मजनून पागल ना हो, यानी ये नहीं कि उसको पता ही नहीं वो क्या कह रहा है क्या कर रहा है। इसी तरह बच्चों को नहीं बाजा पता होता ना। तो ये तीनों मुकल्लफ नहीं है, यानी ये उस शर्त को मीट नहीं कर रहे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर आप ख्वाब में पूरी नमाज वुजू के साथ अदा कर लें, क्या नमाज हो जाएगी? आपने वुजू किया ख्वाब में और फिर आपने नमाज पढ़ी, आपको ये भी याद है कि आपने कौन कौन सी सूरतें तिलावत की, आपने इतना अच्छा सजदा किया था, रुकू किया था? नहीं। क्यों? आप पहली शर्त नहीं मीट कर रहे हो। वो क्या है? सोए हुए बंदे की नमाज नहीं होती, चाहे आप सोए हुए जितना मर्जी जो मर्जी ख्वाब देख लो। ठीक है, फिर तीसरी शर्त है अतमयीज। ये अरबी टर्म्स भी साथ साथ लिखें, ठीक है, अपने पास।
اور وہ ہے صحیح اور غلط کی پہچان۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو، یعنی تھوڑی سختی کرو، اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو۔ تو تمیز کیا ہوتی ہے؟ کہ جب بچہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں جیسے مثلاً آپ کا چھوٹا سا بچے کرتے ہیں نا، ایسے ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اگر چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ صرف اپنی امی کو کاپی کر رہا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس کا ٹریننگ پیریڈ ہے، جیسے ابھی استاذہ بہت انہوں نے لیکچرز میں اس بات کو بار بار ایمفیسائز کیا کہ آپ کا جو عمل ہے نا وہ بچوں کو بہت کچھ سکھا رہا ہے، تو آپ اس کو ڈسکریج نہ کریں۔ وہ اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو وضو بھی سکھائیں، آہستہ آہستہ اس ڈریس اپ ہونا سکھائیں، اور پھر ایک دفعہ انشاءاللہ 7 سے 10 سال کا جو ٹائم ہے نا اس کا ٹریننگ پیریڈ ہے۔ جب 10 سال کا ہو پھر تھوڑی سی آپ زیادہ کانشیسلی اس کو پھر ٹرین کرنے کی کوشش کریں کہ آپ وہ نمازوں کو نہ چھوڑیں، 5 نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ 7 سال کا ہو تو حکم دینا شروع کریں، یعنی پھر اس کو باقاعدہ آپ ٹرین کرنا شروع کر دیں۔ 3 سال کا ٹائم ہے، آپ دیکھیں ٹریننگ بچے کی نماز کے لیے، اور تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1000 سے زیادہ دن ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ کوئی بھی اچھی عادت ڈیولپ کرنے کے لیے نا صرف آپ کو پتہ ہے کہ 21 یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 42 ڈیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کے 1000 دن کا ٹائم ہے کہ آپ اپنے بچے کو نماز سکھا سکیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ اگر اب بالغ نہیں ہے، بعض بچوں کو شعور نہیں ہوتا کہ ان کا وضو ہے یا نہیں، بعض ویسے کہہ دیں گے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ باوضو ہے تو انشاءاللہ اب دیکھیں اللہ نے نماز قبول کرنی، لیکن جو آپ کو ایک بات سمجھانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو چونکہ بہت ساری باتوں کا شعور نہیں ہوتا، یعنی ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ حدث کیا ہے، کب ان کا وضو ہے کب نہیں ہے، اور اتنی ریلائزیشن بھی نہیں ہوتی نا، تو جب بچے کو وہ ریلائزیشن ہو جائے کہ گندگی کیا ہے، یعنی ان چیزوں کو پہچاننا شروع کر دے، وہ 7 ایئرس کے بعد ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ چوتھی شرط ہے ازالت النجاسہ، نجاست کو دور کرنا۔ نجاست کو ہم نے 3 جگہوں سے دور کرنا ہے، جسم سے، کپڑوں سے، اور جو نماز والی جگہ ہے وہاں سے۔ سب سے پہلے جسم سے نجاست کو دور کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی انسان کی اگر حالت گندگی والی ہے، جیسے آپ دیکھیں مثلاً کہ وہ جنابت کی حالت میں، یا عورت کو جیسے پیریڈز والی حالت ہے اس کے بعد وہ پاک ہوئی ہے، تو وہ اپنے آپ کو پہلے پاک کرے، غسل کرے، اور پھر اس کے بعد وہ نماز کو پڑھے، کیونکہ طہارت شرط نماز کے لیے۔ اس کا جسم بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اس پہ کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے، پیشاب کے چھینٹے نہ ہوں، کوئی ایسی غلاظت نہ ہو، اور ساتھ ساتھ اس کی حالت بھی پاکی والی ہونی چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن میں مدفون مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا، یعنی اپنے جسم کو وہ نجاست سے محفوظ نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ یوز کریں تو آپ میک شور کریں کہ آپ اپنے آپ کو اچھے سے کلین کریں، کہیں کوئی پیشاب کا چھینٹا یا گندگی آپ کے جسم پہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ شرائط میں سے ہے۔ پھر دوسرا ہے کپڑوں کو پاک کرنا، کپڑوں سے بھی نجاست کو دور کرنا۔ اسماء رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے کھرچ ڈالے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا دے یعنی دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے، پونچھ ڈال لے اور پھر ان میں نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کوئی
گندگی لگ گئی ہے، جیسے آپ دیکھیں گے پیریڈز کا بلڈ لگ گیا ہے، یا بچے نے پیشاب کر دیا، یا ویسے خود آپ کا اپنا پیشاب نکل جاتا ہے بعض دفعہ ایج کے ساتھ ساتھ، تو پھر اب کیا ہے کہ اس کو طریقہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک مثال دے کے ہمیں طریقہ سمجھا دیا کہ اگر کپڑوں پہ گندگی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کیسے کرنا، اور وہ کیا ہے، اتنا حصہ پانی سے دھو لیں تو وہ کپڑا صاف ہے، اب اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کپڑوں پر کوئی نجاست ہو اور آپ اسے دھو دیں، اگر اس پر داغ رہ جائے تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شاباش، ویری گڈ، ایکسلنٹ، کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ نے دھو دیا نا تب وہ پاک ہو گیا پانی سے۔ اگر جیسے بعض پیریڈز کا سٹین رہ جاتا ہے یا کچھ ایسا اگر ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا کپڑا پاک ہے اگر آپ نے اس کو ایک دفعہ پانی سے گزار لیا۔ پھر تیسری چیز ہے کہ جگہ پاک ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم فرمایا، اور یہ کہ وہ مسجدیں پاک اور صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبو لگائی جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ صاف ستھری بھی ہونی چاہیے اور وہ خوشبودار بھی ہونی چاہیے۔ میں نا دبئی ایک دفعہ گئی تو وہاں پہ مجھے کسی نے سوپ کے سائز کی چھوٹی سی جیسے ایک چیز دی، تو میں سمجھی صابن ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ نا جائے نماز پہ رب کرنے کے لیے تاکہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ کو خوشبو آئے۔ تو وہ بڑی مزے کی چیز ہے، یعنی جائے نماز دھو کے آپ تھوڑا سا لگا دیں تو وہ ایک اچھی فیلنگ آپ کو آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح گھر میں بخور لگانا، تو یہ چیزیں یہ جیسے آپ خود اپنے آپ کو خوشبو لگائیں تو خوشبو سے نا ایک اچھی فیلنگ آتی ہے ہمیں نا، اور پھر یہ کہ ہم فریش بھی ہو جاتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جس جگہ بدبو ہوتی گندگی ہوتی ہے وہاں شیطان خوش ہوتا ہے، جس جگہ خوشبو ہوتی صفائی ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا فرشتے آئیں، اللہ کی رحمتیں برسیں ہم پہ، تو اس کے لیے اس جگہ کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ تب آپ دیکھیں 3 جگہ ہم نے صاف کرنی ہے، 3 چیزوں کو صاف کرنا نماز کی شرائط میں سے ہے۔ ہمارا جسم صاف ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے صاف ہونے چاہیے، اور نماز کی جگہ صاف ہونی چاہیے۔ اگر بچہ کارپٹ پر پیشاب کر دے تو کیا پوری کارپٹ دھونی ہوگی یا نجاست والا حصہ دھو کر اس پر نماز ادا کر سکتے؟ یہ بتائیے۔ اب ظاہر ہے کارپٹ ہے، یا بعض بچے جائے نماز پہ بیٹھے ڈائپر لیک ہو گیا، شاباش، تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر جائے نماز پہ کہیں ڈائپر بچے کا لیک ہو گیا، کچھ نجاست لگ گئی، تو وہ پوری جائے نماز دھونے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سا حصہ دھو کے آپ پھر اس پہ دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کارپٹ ہے، یا بعض مسجد کی کارپٹ میں آپ دیکھیں کہ کوئی سٹین لگ گیا یا کچھ ایسا، تو بس اتنا حصہ اچھی سے دھو لیں تو اس پہ دوبارہ نماز پڑھی جا سکتی، بس وہم نہ کریں۔ موسٹلی نا آپ دیکھیں یہ چیزیں وہم سے ہوتی ہیں کہ کچھ انسانوں کو بہت ہی زیادہ ہر وقت چیزوں کا وہم لگا رہتا ہے، تو ہمیں انشاءاللہ اللہ کے رسول نے گائیڈ کر دیا کہ اگر پانی بہا دیا ہے تو وہ چیز اب پاک ہے، اس پہ نماز پڑھی جا سکتی۔ اب 5ویں شرط ہے، یہ تھوڑی سی ڈیٹیلڈ ہے، تو مجھے لگتا ہے شاید ہم اس کو آج کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے، لیکن جتنے پوائنٹس آج ہو جائیں گے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ اور یہ اصل میں وضو کا طریقہ، کچھ چیزیں میں اس میں آپ کو مزید ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میرے پاس ایک ویڈیو ہے جس میں نماز کے لیے وضو کو سنت کے مطابق کر کے دکھایا گیا، تو میں آپ کو نا ہر سٹیپ کا ویڈیو بھی دکھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے کہ آپ نے ہر سٹیپ میں اپنے اعضاء کو دھونا کیسے، ٹھیک ہے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ اب یہ جیسے ہے نا 5ویں شرط ہے کہ حدث کو ختم کرنا، یعنی باوضو ہونا، حدث ناپاکی کو کہتے ہیں۔ اور حدث جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الحدث اکبر جو کہ حیض کی حالت ہے، جنابت ہے یا احتلام، اور پھر ایک ہوتا ہے حدث اصغر یعنی چھوٹا حدث، وہ جیسے پیشاب پخانہ یا سبیلین سے کچھ نکلنا۔ سبیلین ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی فرنٹ یا بیک جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز اگر نکلتی ہے تو آپ کا یعنی چھوٹا حدث لاحق ہو گیا، چھوٹی ناپاکی ہے وہ۔ اب آپ دیکھیں کہ شرط اس میں کیا ہوگا پھر، کہ اگر حدث سے اکبر ہے یعنی حیض ہے، یا مثلا حیض سے آپ کے پیریڈز ختم ہو گئے اور پھر جیسے جنابت ہے یا احتلام ہوا، تو اب کیا ہے اس کے بعد غسل ضروری ہے،
نماز سے پہلے. اور پھر اگر چھوٹا حدث ہوا ہے تو پھر کیا اس کے بعد وضو ضروری. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ٹرم آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی کہ حدث کیا ہوتا ہے, 2 طرح کا. اکبر ہے تو اس کے بعد غسل ضروری ہے, پھر غسل کر کے آپ نماز پڑھیں گے. اور حدث اصغر ہوا ہے تو اس کے بعد آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. وضو کا حکم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دیا, جو 5ویں شرط ہے نماز کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو, اور اپنے سروں کا مسح کرو, اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. ٹھیک. اب ایک اور چیز, جیسے اب ہم انشاءاللہ اپنا پروننسیشن بھی درست کر لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے ودو. ٹھیک ہے, ہم اکثر کہتے ہیں نا وضو کرنا ہے میں نے, تو ان دونوں میں میننگ کا فرق ہے. اچھا, وضو جو واو پہ پیش کے ساتھ ہے, اس کا مطلب ہے وضو کرنا, یعنی جو آپ وضو کرتے ہیں. اور ودو جو ہے یہ پانی جو وضو کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب آپ کہتے ہیں اچھا میں وضو کرنے جا رہی ہوں, وضو نہیں اب آپ کہیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ نے صحیح پروننسیشن سے بولنا. اب آپ کیا کہیں گے کہ میں وضو کرنے جا رہی ہوں, کیونکہ ودو جو ہے وہ پانی کو کہا جاتا ہے جو وضو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وضو آپ نے بولنا ہے انشاءاللہ. یہ جو سٹیپس ہیں نا سارے جب آپ کرتے ہیں تو یہ وضو ہے, اور اس کا جس کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں اس کو وضو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وضو کرنا گناہوں سے پاک کرنے کا بھی ذریعہ, یعنی ایک تو ہم اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں نماز کی شرط کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فائدے بھی ہمیں مل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھا اور وضو کرتے ہوئے پانی کو اس کی جگہ تک پہنچایا تو وہ ہر گناہ یا اپنی ہر خطا سے پاک ہو جائے گا. پھر اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرے گا, اور اگر وہ ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر بیٹھے گا. یعنی اگر صرف آپ نماز کا ٹائم نہیں ہے, آپ باوضو ویسے ہی بیٹھے ہوئے تو پھر بھی آپ گناہوں سے پاک ہوتے. یعنی ہر دفعہ وضو کرنا گناہوں سے پاک کرتا. میری ایک فرینڈ ہے تو وہ کہتی میری بہت شروع سے عادت ہے کہ میں جب بھی واش روم میں جاتی ہوں میں وضو کر لیتی ہوں. تو کتنی اچھی عادت ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ہر دفعہ آپ وضو کرتے ہیں تو آپ گناہوں سے پاک اپنے آپ کو کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا, اور نہ ہی بغیر وضو کے کوئی نماز قبول کرتا ہے. چلیے ماشاءاللہ, اللہ مبارک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور چیز بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے وضو کو اور زیادہ ریوارڈنگ بنانے کے لیے. وہ کیا ہے کہ مسواک کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ. یعنی ایک تو ہم اورل ہائیجین کا بھی خیال رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ذریعہ. کتنا آسان ہے نا. یعنی آپ دیکھیں آپ اپنے منہ کی صفائی کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کی وجہ سے اللہ کو راضی کر رہے ہیں. برش جو ہے وہ مسواک کا تو نہیں ریپلیسمنٹ ہو سکتا نا. برش الگ ہے, مسواک الگ ہے. تو یہ کہ آپ بے شک برش کریں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ مسواک بھی ضرور کریں, اور خاص طور پہ جب وضو کرتے ہیں نا اس سے پہلے مسواک کر لیں. اب یہ کہ وضو کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے حسن و جمال, نظافت اور رونق. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں جب آپ وضو کرتے ہیں؟ ایک تو آپ دیکھیں خوبصورتی, آپ نے دیکھا نہیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ وضو کر کے آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ان کا چہرہ ایک دم کھل سا گیا. اور پھر نظافت ہوتی, صفائی, یعنی آپ کے نظیف عربی میں آتا ہے نا, تو کوئی بھی چیز جو صاف ستھری ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں نظیف, فریش. اور پھر رونق بھی آپ دیکھیں فریش فیل ہوتا ہے. تو یہی اس کا ڈکشنری میننگ بھی ہے وضو کا. اور پھر اسی طرح اصطلاح میں یا اس کا پریکٹیکل میننگ کیا ہے
کہ پاکیزہ پانی کو مخصوص اعضاء پر استعمال کرنا جن کی وضاحت اور مشروعیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی. یعنی وضو کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں. وضو کیا ہے کہ جس کی وضاحت اور جس کو شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, وہ کام ہم جب کرتے ہیں تو پھر وضو کا عمل کمپلیٹ ہوتا ہے. اب یہ کہ اس کا مسنون طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے سٹیپ 1 ہے, آپ 1 2 3 کر کے اس کو لکھتے جائیں. سائڈ پہ آپ کو سلائیڈ کی نا نمبرنگ پتہ چل جائے گی تاکہ سارے سٹیپس آپ کے ریوائز ہو جائیں. سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں, اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے یعنی بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس حدیث کو کوئک سا مجھے بتائیں کیا سمجھ آیا ہے. کہ وضو کرنے سے پہلے آپشن 1 بسم اللہ پڑھیں, آپشن 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. ماشاءاللہ, ویری گڈ. ہاں, یہ اصل میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اب دیکھیں حدیث میں نا صرف بسم اللہ کا ورڈ ہے, تو سنت کیا ہے, صرف بسم اللہ پڑھیں, اس سے زیادہ نہیں ہم نے کرنا. پھر سٹیپ 2 ہے ہاتھوں کو دھونا. مقتان بن معد کندی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, بس آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں 3 بار دھوئیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنے دائیں جانب سے شروع کیا کرو. ٹھیک ہے, تو پہلے جیسے رائٹ ہینڈ سے آپ سٹارٹ کریں گے. تو چلیں اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ہم نے کیسے دھونے. ٹھیک ہے, چلیں بسم اللہ. The intention for purification must be made from the heart, and we begin wudu by saying, Bismillah. the hands must be washed first from the tips of the fingers to the wrist, and this is done 3 times from the right hand, repeating the process for the left hand. چلیں سمجھ آ گیا ہاتھ کیسے دھونے, ایسے ہی آپ ہاتھ دھوتے ہیں. چل گڈ, الحمدللہ. 3 دفعہ آپ نے ہاتھ دھونے, اور ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کیسے مل مل کے آپ نے ہاتھ دھونے. آپ نے دیکھا کیسے مل رہے, اس طرح آپ نے کوشش کرنی, اس طرح نا جیسے ہر کونے میں ہاتھ کے پانی پہنچتا ہے, بالکل, اور سلو بھی. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیے کہ کس سائڈ سے وضو شروع کرنا سنت ہے, کسی بھی طرف سے کر سکتے ہیں یا دائیں ہاتھ سے؟ ماشاءاللہ, اللہ مبارک, گڈ, رائٹ ہینڈ سے. اب سٹیپ 3 ہے کلی کرنا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فطرت سے تعلق رکھتا. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا اور ان کو دھویا, پھر دھویا اور یوں کہا کہ ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا, 3 بار ایسا کیا. یہ آپ کو آتا ہے ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا. یہ نا بہت امپورٹنٹ ہے, انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں تاکہ آپ اس کو سیکھ لیں کیسے کرنا ہے. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے وضو کا پانی منگوایا, پھر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے بائیں ہاتھ سے جھاڑا. پھر انہوں نے اس طرح 3 مرتبہ کیا, پھر فرمایا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. ٹھیک ہے, چلیں ماشاءاللہ. چلیں ہمیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں, بہت ایزی ہے, اس میں آپ دیکھیں گے نا تو مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, چلیں بسم اللہ. اب دیکھیں آپ ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے, اور ایک ہی یعنی ہاتھ میں 1 دفعہ پانی لینا اور اسی سے کلی کرنی اور اسی سے ناک صاف کرنا. اب یہ اس کو دیکھیے, بسم اللہ. Then wash your mouth and nose with your right hand, ensuring water enters both your mouth and your nose, and then clean your nose with your left hand.
Repeat the process 3 times. समझ आ गई? इजी है ना? बस आप देखिए, आपने हाथ पे पानी लेना है और फिर आपने जैसे पहले उसको थोड़ा मुंह में डालना है और साथ ही नाक, और फिर अपने नाक को साफ करना है। कितना इजी है ना? तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, परफेक्शन टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। अब ये बताइए कि नाक किस हाथ से साफ करनी चाहिए, बाएं से या दाएं से? लेफ्ट से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो राइट हैंड में आप पानी लेंगे, मुंह में और नाक में डालेंगे, और फिर उसके बाद आप लेफ्ट हैंड से अपने नाक को साफ करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हमारी क्लास का टाइम चूंकि कंप्लीट हो गया, तो अब हम बाकी जो वुदू का तरीका है उसको नेक्स्ट वीक मुकम्मल करेंगे। अभी आपने माशाल्लाह कितने स्टेप्स आपने सीख लिए? 3 स्टेप सीख लिए ना? बस इन 3 स्टेप्स को आप मास्टर करें। आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद आपने हाथों को अच्छे से धोना है, और फिर उसके बाद आपने ये प्रैक्टिस करनी है। आप देखें, इसमें भी अल्लाह सुब्हान ताला की मसलिहत है कि हमने जो कुल्ली और नाक में पानी डालना है उस पे हम एंड कर रहे हैं आज की क्लास, ताकि आप पूरा वीक ना उसको प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फिर आगे जो स्टेप्स हैं उनको करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।